قلم اشجار ہو سارے سمندر روشنائی ہو، قلم اشجار ہو سارے سمندر روشنائی ہو، مکمل ہو نہیں سکتی مگر سیرت محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو لیجئے میں آپ حضرات کے سامنے پھر سے نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے حضرت قاری یوسف صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو دعوت اسٹیج دیتا ہوں، جو مدرسہ دعوت الحق اونٹڑا سے تشریف لائے ہیں۔ حضرت مائک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ حضرات، زیادہ باتوں کے لیے وقت نہیں ہے، ہر ایک کے لیے یہی بولا جا رہا ہے کہ وقت کی رعایت کی جائے، وقت کی رعایت کی جائے۔ اور حضرت مولانا اسماعیل صاحب نے پتہ نہیں مجھے آخر میں کس حیثیت سے رکھا ہے۔ ویسے آپ عموماً جلسوں میں یہ میرے خاص، بہت خاص، ایک ساتھ 8 سال کم سے کم ایک ہی پلیٹ میں کھانا، ایک ہی جگہ تقریباً سونا، میرے کلاس ساتھی، اور ماشاءاللہ سنیں گے دل باغ باغ ہو جائے گا۔ لیکن اتنا ضرور کہوں گا، پھر سے اپنی توجہات جیبوں کی طرف ایک بار پھر کر لیں۔ حضرات، دل میں تو یہی تھا اور سوچا بھی یہی تھا کہ نعت نبی گنگنائی جائے، اور ناظم محترم کا حکم بھی یہی ہوا ہے۔ لیکن جب میں نے اس اجلاس کے بورڈ کی طرف دیکھا تو اس کے اوپر لکھا ہوا تھا نشہ چھڑاؤ نسل بچاؤ، تو میں نے چند اشعار آپ کے سامنے یہی بیٹھے بیٹھے لکھے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کی خدمت کے اندر پیش کرتا چلوں۔ حضرات، یہ جلسہ جس کے لیے رکھا گیا ہے، سب سے زیادہ اگر امت کا، آج کے لوگوں کا رونا ہے، ماں باپ کا رونا ہے، تو وہ یہ ہے کہ ہماری اولاد ہمارا کہنا نہیں مانتی۔ میں چند اشعار کے ذریعے ہمارے نوجوانوں کی توجہ میری طرف کھینچنا چاہوں گا، توجہ فرمائیں۔ ڈر مجھے بھی لگتا ہے حال دل سنانے میں، ڈر مجھے بھی لگتا ہے حال دل سنانے میں، لوگ غم کے مارے ہیں اس قدر زمانے میں، ڈر مجھے بھی لگتا ہے حال دل سنانے میں۔ آج کل کا بیٹا آج کل کا ہر بیٹا کاش یہ سمجھ لیتا، آج کل کا ہر بیٹا کاش یہ سمجھ لیتا، خون سوکھ جاتا ہے باپ کا کمانے میں، خون سوکھ جاتا ہے باپ کا کمانے میں۔ حضرات، ماشاءاللہ، بہت ماں کتنی محنت سے، مشقت سے کھانا تیار کرتی ہے،
اور بیٹا پتہ نہیں کہاں سے گھوم کر آتا ہے، وہی ماں ہوتی ہے جو انتظار کرتی ہے اپنے بیٹے کا کھانے کے لیے۔ سب سو جاتے ہیں لیکن ماں دیکھتی رہتی ہے کہ میرا بیٹا آئے گا اور میں اسے اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاؤں گی، اور اس کے بعد میں سوتی ہے۔ وہ بار بار اٹھ کے دیکھتی رہتی ہے اپنے بیٹے کی راہ، اور بیٹا ناٹک کرتا ہے کھانا کھانے میں۔ میں اس بیٹے کے لیے صرف 2 شعر سنانے کی جسارت کر رہا ہوں، توجہ فرمائیں۔ ارشاد ارشاد۔ جب سے میں نے دیکھا ہے بھوک تک نہیں لگتی، جب سے میں نے دیکھا ہے بھوک تک نہیں لگتی، ہاتھ جل گئے ماں کے روٹیاں پکانے میں، ہاتھ جل گئے ماں کے روٹیاں پکانے میں۔ حضرات، آج کل کے نوجوانوں کو میں یہ تو نہیں کہوں گا، ایک اچھی سوچ رکھتا ہوں، اچھا گمان رکھتا ہوں میرے نوجوانوں کے متعلق کہ وہ نشے کے عادی نہیں ہے، لیکن جو میرے ہاتھ میں ہے اس کے عادی ضرور ہے۔ نشے کے عادی تو نہیں ہے، لیکن یہ موبائل کا نشہ بھی ایک شراب کے نشے سے کم نہیں ہے۔ میں 2 مصرے کہنے کی جسارت کر رہا ہوں، توجہ فرمائیں۔ اے کلیم وہ لڑکا آج مر گیا شاید، اے کلیم وہ لڑکا آج مر گیا شاید، جس کو تو نے دیکھا تھا کل شراب کھانے میں، جس کو تو نے کل دیکھا کل شراب کھانے میں۔ حضرات، مفتی صاحب نے جو آیت پڑھی تھی شروع میں کہ اگر ہم کو خدا تک پہنچنا ہے تو نبی کی اتباع ضروری ہے، اسی کے متعلق میں 2-3 اشعار کہنے کی جسارت کر رہا ہوں، توجہ فرمائیں۔ جی ضرور سر۔ جو نبی سے میرے آشنا ہو گیا، جو نبی سے میرے آشنا ہو گیا، اس کا دل آئینہ آئینہ ہو گیا، جو نبی سے میرے آشنا ہو گیا، جو نبی سے میرے آشنا ہو گیا، اس کا دل آئینہ آئینہ ہو گیا، اس کا دل آئینہ آئینہ ہو گیا، کہہ رہا ہے خدا خود یہ قرآن میں، کہہ رہا ہے خدا خود یہ قرآن میں، کہہ رہا ہے خدا خود یہ قرآن میں،
جو نبی کا ہوا وہ میرا ہو گیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جو نبی کا ہوا وہ میرا ہو گیا۔ حضرات، میرے نبی کا حسن کیسا تھا، میرے نبی کا جلوہ کیسا تھا۔ حضرت امی جان حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں اندھیرے حجرے کے اندر ہوتی تھی اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب حجرے میں تشریف لاتے تھے تو میں سوئی کے ناکے کے اندر ڈورا پیرو لیتی تھی۔ میرے نبی کے حسن کا یہ جلوہ تھا۔ میں دو شعر پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ معجزہ ہے عجب آپ کے حسن کا، آپ کے حسن کا ہے عجب معجزہ، معجزہ ہے عجب آپ کے حسن کا، معجزہ ہے عجب آپ کے حسن کا، معجزہ ہے عجب آپ کے حسن کا، جس نے دیکھا وہی آپ کا ہو گیا، جس نے دیکھا وہی آپ کا ہو گیا، جو نبی سے میرے آشنا ہو گیا، اس کا دل آئینہ آئینہ ہو گیا۔ سیرت پاک کا اشعار پڑھ رہے ہیں، بہت خوب، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوب۔